معیاری عالی شان 2-2 لاکھ کی افطار پارٹیاں کرانا اور اضلاع میں 1000 روپے کی افطار پارٹی نہیں۔ آج بات کرتے ہیں ہم افطار پارٹیز کو لے کر۔ ہم آپ کو کچھ تصاویر کچھ بتائیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطار پارٹیز کا سلسلہ چل رہا ہے پہلی رمضان سے شہر حیدرآباد میں۔ سیاسی لیڈروں کی گلپوشیاں ہو رہی ہیں، شال پوشیاں ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پر افطار پارٹیوں کے تقاریب منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہر ایم ایل اے کی جانب سے شہر میں افطار پارٹی منعقد کی جا رہی ہے۔ اچھی چیز ہے، افطار کرانا ہے، روزدار کو روزہ کھلانا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ایک پس منظر اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے نکاح مشکل، زنا آسان ہو گیا، جینا مشکل، قتل آسان ہو گیا، اسی طریقے سے روزہ رہنا آسان ہو گیا، افطار کرانا مشکل ہو گیا۔ الیکشن جس طرح مہنگا بنا دیا گیا ہے، شادیاں جس طریقے سے مہنگی بنا دی گئی ہیں، شادی خانوں میں شادیوں کے کھانا دینا جتنا مہنگا بنا دیا گیا ہے، ہر معاملے کو ایک انتہا تک پہنچا دیا گیا ہے۔ الیکشن میں ٹھہرنا آسان ہے لیکن لڑنا مشکل ہے، کیونکہ پیسہ چاہیے، اتنا مہنگا الیکشن بنا دیا گیا ہے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جن بستیوں میں افطار پارٹیاں کرائی جا رہی ہے، جن بستیوں میں بڑے بڑے ٹیبلز ڈالتے ہوئے افطار پارٹیاں کرائی جا رہی ہے، وہ تقریباً ہلکے متوول اور اچھے کھاتے پیتے ایریوں کے حلقوں میں افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم حیدرآباد سے ہٹ کر دیکھیں، ہر ایم ایل اے ہر ڈسٹرکٹ کا علاقے کا انچارج ہے، وہاں پر کیا حالت ہے؟ کیا کبھی گاؤں میں جا کر روزہ کھلایا گیا؟ اضلاع میں جا کر ان غریب بستیوں میں کیا اس طریقے کے روزدار کے افطار پارٹیاں روزداروں کے لیے کرائی گئی؟ آپ اندازہ کیجئے، شہر کے 50, 60, 70 کلومیٹر کے دوری پر ایسے گاؤں بسے ہوئے ہیں جہاں پر 100 مکان، 50 مکان، 150 مکان موجود ہے، جن کے پاس اس طریقے کا افطار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ افطار کے جو تقاریب ہیں، جو کشتیاں ہیں، جو رکابیاں ہیں، اسے دیکھیں تو بنی اسرائیل کی وہ کشتی منو سلوہ یاد آتی ہے، جسے آسمان سے اتارا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ آج یہ منو سلوہ سے کم نہیں ہے، لیکن گاؤں کے بستیوں میں ایسے افطار تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا وہاں پر یہ افطار کرانا جائز نہیں ہے؟ وہاں پہ ان غریب بستیوں میں اس طریقے کا افطار کرانے سے کتنا اجر، کتنا ثواب مل سکتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ یہ نیوز بتانے کا مقصد مخالفت کرنا نہیں ہے، تنقید برائے تعمیر، تنقید برائے اصلاح ہے، کہ دیکھو کہ مسلمان کہاں پر روزہ کھولنے کے لیے پریشان ہیں۔ ان غریب بستیوں میں، اضلاع میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو افطار اور کھانا ایک ہی ساتھ دستر پر بچھا کر لوگ پانی سے اور کچھ نمک سے یا کچھ کھجور سے یا کوئی ایک آئٹم سے روزہ کھولتے ہیں اور پھر فوری کھانا کھا لیتے ہیں۔ ویسا کو ایسا منو سلوہ اگر کھلائے تو کتنی دعائیں نکلتی اور کتنا خوشنودی حاصل ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ شہر میں جتنے روشن دیاریاں لگا رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر بینرز روشن لگا رہے ہیں، 1000 روپے کے ہار آپ پہنا رہے ہیں، اتنوں میں اگر غریب گاؤں کے اضلاع میں جا کر اگر افطار کراتے تو کتنی خوشنودی ہوتی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ عادل آباد، کریم نگر، نظام آباد، محبوب نگر، جڑچلہ، ظہیر آباد، کتنے اضلاع ہیں مسلم آبادیوں والے جہاں پر بلدیہ کے انتخابات میں ہر ایم ایل اے، ہر کارپوریٹر کی ان کے مہمان رہے، آپ گلی گلی پھرے، حجاب لگا کر وزیر اعظم بنانے والی خاتون کہاں ہیں؟ کیسا ہرایا کہنے والی خاتون کہاں ہیں؟ اورنگ آباد کو ہرا کرنے والے کہاں ہیں؟ سیمانچل پردیش کی غربت کی بات کرنے والے، کیا سیمانچل پردیش میں ایسے افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں؟ سیمانچل پردیش انتہائی غربت کے حالت میں ڈوبا ہوا، وہاں کے انچارج کہاں ہیں؟ گئے ایک روزہ 2 روزے سیمانچل پردیش میں غربت میں لے جا کر ایسا منو سلوہ کھلائے؟ شاہین نگر میں جا کر دیکھیے، ہیرا کنٹے کے علاقوں میں جا کر دیکھیے، پہاڑی شریف کے علاقوں میں جا کے دیکھیے، حسن نگر میں جائیے، فصلانسر کے ان بستیوں میں جہاں کے
MLA کے دامن میں بستی ہوتی ہے. غریب آٹو ڈرائیورز ہیں, 500,000 بھی نہیں کماتے دن بھر میں, اتنی مشکل ہوتی ہے انہیں. کیا ایسا منوسلوا ان کے گھروں کے سامنے کھولایا گیا, ان کے پاس پہنچایا گیا؟ ارے صرف شہر سے 100 کلومیٹر تک چلے جائیے, کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر افطار کی ضرورت ہے, جہاں کے مساجد میں روزدار کے لیے افطار نہیں ہے. وہاں لے جائیے آپ, ایسے روزدار وہاں پہ افطاریاں کرائیے. ایسی خوشنودی, ایسے مناظر ان اضلاع کے مسلمانوں کو بھی دیجیے, ان کا بھی حق ہے, وہ بھی حقدار ہے آپ کے اس افطار میں, آپ کے اس دولت میں, آپ کے اس افطار کے اخراجات میں. اضلاع کے مسلمانوں کا بھی حق ہے. ابھی بھی وقت ہے, 13 روزے باقی ہے. اگر ہر اضلاع میں ایک ایک روزدار ایسی تقریب ہو گئی تو تقریباً گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے اور ان کے لیے عید جیسا منظر ہو جاتا, اور آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی, غریبوں کی دعا لگتی, اور آپ کے دل کو یہ سکون ملتا کہ ہم نے ہر روزدار کو روزہ کھلایا. تمام MLA سے یہ کہنا ہے کہ اپنے اضلاع کے جو آپ انچارج ہیں, آپ وہاں گئے, 17 رمضان ہو گئے, کتنے اضلاع کا دورہ کر کے وہاں روزہ کھولے آپ, کتنے وہاں پر افطار کرائے آپ. ابھی بھی وقت ہے, جائیے وہاں پر اضلاع میں دورے کرائیے, وہاں پہ افطار کرائیے. یہ شہر کے یہ شال پوشیاں, یہ افطار پارٹیاں, یہ رونق, یہ شامیانے, بڑے بڑے جھمرا لگانے کی بجائے غریبوں کو روزہ کھلائیے.